السلام علیکم. تو آج کا ہماری جو اس پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف اسلام اینڈ یوتھ. تو آج کے ہمارے جو دو مین گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک ہیں محمد محتشم رضا اور دوسرا کا نام ہے محمد علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. تو یار آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے. اس کا نام ہے امپورٹنس آف اسلام اینڈ یوتھ. کیونکہ جو ہماری یوتھ ہے نا آج کی، وہ اسلام کی اہمیت کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہی جس طرح ہمارے ماں باپ یا ہمارے بڑے سمجھتے تھے. آج کی جو ہماری یوتھ ہے وہ اسلام کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہی، کیونکہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے نا تو سب سے فاسٹسٹ گروئنگ مذہب اسلام ہے. آپ بڑے بڑے آرٹسٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بالی ووڈ انڈسٹریز کے اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں. راکھی ساونت تھی، انہوں نے پچھلے دنوں اسلام، بہت سے اس طرح کے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں. پر اگر ہم اپنے ہی اس ملک پاکستان میں دیکھیں نا تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسلام کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اور اسلام کے بیچ میں جو گیپ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ محتشم آپ مجھے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بہت اچھا اور بہت اہم سوال ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ اسلام سے دوری کیوں اختیار کر رہی ہے. اگر ہم سب سے پہلے دیکھا جائے تو سب سے پہلے اگر ہم اللہ کا قرآن اور حدیث ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں اور اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ کیوں یہ دوری ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام بہترین دین اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اسلام کو بہترین دین بنایا اللہ نے. پھر ہم نے اس سے دوری کیوں اختیار کی؟ دوری اس وجہ سے اختیار کی کہ ہم لوگوں نے دنیا کو دین پہ سبقت دے دی، دین کو پیچھے چھوڑ دیا، دنیا کو دین کے اوپر سبقت دے دی. یعنی اب جو ہماری دنیا ہے وہ دین سے اوپر جا رہی ہے. لوگوں نے دنیا کو دین سے اوپر رکھ دیا ہے، دنیاوی چیزوں کو، فانی چیزوں کو. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقی ربک وجہک ذو الجلال والاکرام. کل من، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ صرف اللہ کا چہرہ جو ہے صاحب ذوالجلال اور صاحب کرام، جو کرامات کا اور ذوالجلال کا مالک ہے. اس چہرے نے اگر باقی رہنا ہے تو ہم اس چہرے کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اس چیز کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اس کے اندر وجہ جی اس کے آگے اگر ہمارا سوال ایک یہ بھی بنتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دنیا کو زیادہ رکھ دیا اور دین کو کم کر دیا، پر آج کے دور میں اگر ہم کسی نہ کسی حد تک دیکھا جائے تو دنیا کو بھی اسی طرح لے کے چلنا ہمیں پڑے گا. ہم دنیا کو یہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم صرف دین کو لے کے چل لیں یا صرف دنیا کو لے کے چل لیں، ہمیں دونوں کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا، پر ہم کسی ایک کو پیچھے بھی نہیں چھوڑ سکتے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلے کے لوگ جو تھے جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے زیادہ، ان کے ٹائم پہ نا یہ سوشل میڈیا یہ کچھ بھی نہیں تھا، موبائل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس چیز پہ ہوتا کہ وہ صرف جب فری ہوتے انہوں نے اللہ کا ذکر کر لیا، قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لی یا اپنا کام کر لیا، بس اس لیے ہوتے تھے کہ اپنا کام کیا، قرآن پڑھا، یہ کیا. اب کے جو دور ہے اس میں جیسے کہ اب ہم لوگ ہیں، ہم بھی ینگ جنریشن ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم کتنا ٹائم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کتنا ٹائم ہم فون پہ ہوتے ہیں. ہمیں گھر والے، ہمارے پیرنٹس بھی کہتے ہیں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، لیکن ہم ان کو آگے سے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اب زیادہ تر ہماری اٹیچمنٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا سے. پر آج کے دور میں دیکھا جائے تو اگر کسی نے قرآن بھی پڑھنا ہے نا تو اب تو وہ فون میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے وہ صرف کیا پڑھتے ہیں، عربی پڑھی، نہ سمجھا نہ ترجمہ نہ کچھ بھی، جس کی وجہ سے اگر ترجمہ پڑھا جائے تو اس کو پتہ لگے گا کہ قرآن میں کیا چیز. اور میرے خیال سے یونیورسٹیز میں اب ایک بہت اچھا انہوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ وہ قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا رہے ہیں. لیکن اسٹیپ اچھا ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو صرف ایز اے سبجیکٹ رکھا ہے کہ 0 کریڈٹ آر. میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. ہم لوگوں نے قرآن کو صرف 0 کریڈٹ آر رکھ کے نا یونیورسٹی کے اندر، اگر ہم نے اس کو 0 کریڈٹ آر رکھ کے تو اس کو ہم نے صرف اگر میں محاورتاً لفظ استعمال کروں خانہ پوری کی ہے. قرآن کی ہم نے خانہ پوری کی. اگر ہم مقصد قرآن سمجھ جائیں نا اور مقصد دین سمجھ جائیں تو اس کے بعد ہماری یہ جو دین سے دوری ہے نا یہ آٹومیٹیکلی دور ہو سکتی ہے. لیکن اب جو اس دفعہ کا ہمارا سمیسٹر ہم یونیورسٹی ہیں، پر انہوں نے قرآن کو ایک وہ کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں، امپروومنٹ کر دی کہ انہوں نے 0 سے 1 کریڈٹ آر پہ لے گئے ہیں. لیکن 1 کریڈٹ آر کا بھی کوئی ہمارے لیے فائدہ تو نہیں ہے. اگر اس کے پہلے مارکس نہیں تھے، اب اس کے مارکس کاؤنٹ ہو جائیں گے 20 سے 30 100 پہ سے. اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچے کلاسز نہیں لیتے اور اٹینڈنس اس کی نہیں دی جاتی، تو اس وجہ سے جب بچے لیں گے نہیں تو پھر اس کو سیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا کہ قرآن میں ہے کیا یا نہیں ہے. اگر اسی طرح بندہ سیکھے گا نہیں تو اس کو کیا پتا کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے.
تو اب میرا جو اگلا سوال ہے نا وہ ایک بہت ہی اہم ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو اسلام کی امپورٹنس، تو اب میرا جو ایک اور سوال ہے علی آپ سے کہ اگر دیکھا جائے جو ہماری ینگ جنریشن اور یوتھ ہے یہ اس کی اہمیت کو سمجھنے میں کیا ہم سے چیزیں ہو رہی ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہی. اگر ہم دیکھا جائے نا کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں ایک میجورٹی ہے جن سے اگر ہم پوچھا جائے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایتھسٹ ہیں. اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب وغیرہ سارا کچھ اس میں چل رہا ہے، تو ہمارے بہت سے کچھ علماء ہیں جن کی بہت بڑی فین بیس ہے، لوگ ان سے امپریس ہوتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، مگر پھر بھی جو ہمارے اسلام میں مسلمان ہیں ان کی ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جو اسلام کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہی جس طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے. سوال آپ کا ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ استھیٹک. دیکھیں، جو پہلی بات ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے، جو چیز جو بندہ سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے. اب آپ کے مطلب کہ اس جنریشن کے لوگ اس چیز کو سمجھنے نہیں چاہ رہے، اس کو گیٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے، تو وہ کیسے بندہ سمجھائے گا؟ سن لیتے ہیں درس وغیرہ، سن لیے ہم نے بھی مطلب کہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ مولانا ہے، کافی جیسے مولانا طارق جمیل اور اس طرح کے دور ہیں جن کی کافی زیادہ ہے، لوگ ان کی مجلس میں بھی جاتے ہیں سننے، پر عمل ان میں سے اگر 100% ہے ان میں سے 50 سے 70% عمل نہیں کرتے. 30% نے عمل کر لیا، وہ سیکھ لیا انہوں نے. 50-70% جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اسی ٹائم مطلب کہ جو انہوں نے ادھر دیکھا وہ کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، ابھی تک کا ٹھیک ہے، وہاں سے جیسے نکلے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا سنا. یہی تو وجہ ہے کہ یہ کیا وجہ بن رہی ہے، یا ان علماء کے سمجھانے آپ میں کو کوئی ایک چیز کمی ہو یہاں رہی پہ ہے؟ میں ایک چیز اس کے یہاں پہ ڈسکس کروں گا کہ یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کے دنیا میں بھیجا کہ تم ان کی بات پر عمل کرو اور اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ. اب ان کے اوپر بہتر کرنے کے لیے اب سب سے پہلے ہمارے سامنے آ جاتا ہے علماء. ہم نے ظاہر بات ہے اپنے اونچی والی بندے کو دیکھنا ہے نا، جو ہمارے سے پہلے آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. ظاہر بات ہے اگر وہ صاحب ممبر و مسند ہے، وہ ممبر و مسند پہ بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھ کے کوئی بات ایسی ہی کرے گا جو ہم تک پہنچ جائے. اور ہم نے اس کی زندگی کو جب اپنا کردار بنانا، اب ہم دیکھتے کیا ہیں کہ میں جو ہوں، میں اپنی بائک سے اترا ہوں اور میں جس کے اوپر عمل کرنے لگا ہوں وہ لینڈ کروزر سے نیچے آ رہے ہیں. علامہ صاحب نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھل رہا ہے، اس سے نیچے آ رہے ہیں اور آ کے ہمیں درس کیا دیا جا رہا ہے؟ سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، سادگی کے ساتھ زندگی گزارا کریں، زندگی کے اندر دولت اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اب ہم نے تو ان کی چیز کو دیکھنا ہے، ہم بھی پھر اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں پھر یہ والی سادگی عطا فرما، یہ والی سادگی. ہمیں دیکھو، ہمیں اللہ کا درس دینے کے لیے کہتے ہیں کہ درس دیتے ہیں، ہمیں فری میں پتہ لگ رہا تھا کہ ہمیں تو بس بول رہے ہیں کہ بول کے چلے جائیں گے. انہوں نے اللہ کا درس دیا، اللہ کا کلام ہے، پیسے والا تو ہونے نہیں، وہ جتنے پیسے وہ لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. اب ہم گئے ہیں، ہم نے سیکھا ہے، ہمیں بھی یہ ہوگا کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں، علماء کی طرح اللہ کے مطلب کہ علم حاصل کریں جتنا ہو سکتا ہے. اب ان کو دیکھ کے ہم بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی جب علم آئے ہمارے پاس ہم بھی جائیں، ہم بھی کمائیں گے پیسے تو ہمیں ہوگا. پر وہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ میں نے انسان کو عقل عطا کی ہے. آپ اپنے دماغ سے انسان اپنا اچھا برا، اچھائی برائی اپنی سوچ سکتا ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر چیز کو کاپی کریں، کیونکہ ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں. میں آپ کو بتایا تو ہے کہ 100 میں سے اگر 30% کرتے ہیں نا تو وہ اس سوچ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا کلام لیا ہے اور ہم اسے سیکھیں گے. یہ نہیں کہ ہم اس کو سکھائیں گے، آگے پیسے لے کے سکھائیں گے. ان میں سے جو 70 ہیں ان میں سے 20% یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے سیکھا، ہم اس کو اب آگے پھیلائیں گے، لیکن ہم پھیلائیں گے اپنے ذریعے سے پیسے لے کے. میں آپ کی بات روک رہا ہوں. وہ ایک بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں، حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، کہ اگر تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. مگر ہمارے علماء نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کو رکھا اس طرح سے ہے کہ قرآن خیرکم، بے شک تم میں سے بہتر ہے، مگر وہ بہتر ہے جو 70,000 لے کے قرآن سکھائے گا. کاروبار کے لیے ہم نے دین کو استعمال کیا. اور ایک اگر پھیلا رہے ہیں تو اسی وجہ سے پھیلا رہے ہیں کہ کاروبار، وہ جتنا پھیلائیں گے ان کا اور زیادہ بڑھتا جائے گا کاروبار. ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ علم جو ہے نا، ان کے پاس ایک شخص آیا اور شخص نے آ کے ان سے پاس یہاں سے ایک سوال کیا کہ میرے بچے کو دین سکھا دیں، اے امام میرے بچے کو دین سکھا دیں. انہوں نے کیا فرمایا سر؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے اپنے بچے کو کیا دنیا کی تعلیم دی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا پہلے اس کو لے جاؤ، اس کو جا کے دنیا کی تعلیم دو، پھر میں اس کو دین کی تعلیم دوں گا تاکہ یہ دین کو کاروبار نہ بنا دے. یہاں پہ مجھے نا ایک بہت پیاری بات یاد آ رہی ہے. ہمارے ایک سر ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آپ وسلم کی حدیث ہمیں بتائی کہ
علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو اس وقت جو اسلامی تعلیم کا جو ذریعہ تھا وہ تو مکہ اور مدینہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے؟ تو وہ دنیاوی چیزوں کو بھی اور دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ رکھنے کی بات کر رہے تھے. آپ کا سوال جہاں سے شروع ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلو, کیونکہ دنیا کو بھی ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے, مگر ان کیس اس طرح دنیا کو رکھنا ضروری ہے ساتھ, جس طرح ہمیں حدیث یاد ہونی چاہیے کہ اس نے فانی ہو جانا ہے, اس نے فنا ہو جانا ہے, اس کو صرف ہمیں عارضی طور پہ اپنے ساتھ رکھنا ہے, جبکہ حقیقی زندگی جو ہے وہ اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے. تو اس زندگی پہ ہمیں زیادہ فوکس کر کے تو دین کے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہیے. یہی بات ہے کہ جس طرح ہمیں دنیا کو اس حد تک ساتھ رکھنا چاہیے, جیسے اب کچھ لوگ ہیں وہ رشوت لیتے ہیں, چوری کرتے ہیں, تو اس چیز میں دیکھو نا, رشوت کا تو قرآن میں بھی کہا گیا ہے حرام ہے, رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مطلب کہ لے سکتے ہیں نہیں, انہوں نے سیدھا کہا کہ یہ جہنمی ہے, اس کے لیے کوئی معافی وغیرہ نہیں ہے آپ کی, ٹھیک ہے. پر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, آپ اس لیے تو کہتے ہیں اگر سیکھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا نا کہ کیا کہتے ہیں ہمیں رشوت لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. اب سکھانے والے جب آپ کا اس طرح ہے کہ وہ سکھائے گا 2 نمبری سے, تو پھر سیکھے گا کون؟ یہی تو میرا سوال ہے کہ پھر ہم مسئلہ ہمارے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علماء کے اندر آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کر پا رہے, دین کی اہمیت سمجھا نہیں پا رہے. اگر آپ کہتے ہیں نا آپ کی علماء میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کافی زیادہ علماء ہیں, ان میں سے بھی کچھ ہیں جو صحیح سکھا رہے ہیں اپنا, مطلب کہ جو دل سے سکھاتے ہیں قرآن کو کہ آپ سیکھو, اور کچھ جو کتنے کہ 3-4 جو صحیح سے سکھائیں گے, ان سے کون کون سیکھے گا, ان سے کون کون سیکھ لے گا, کوئی میجورٹی سیکھ لے گی, مگر پر سارے نہیں نا سیکھ سکتے. سارے جو باقی آپ جس طرح میں نے بات کی مولانا طارق جمیل, وہ کافی وہ کیا کہتے ہیں فیمس ہیں آج کل, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, ہر ایک جگہ پہ, سوشل میڈیا پہ فیمس ہے. اب وہ ان کی کلپ چھوٹے چھوٹے اتنے وائرل ہوتے ہیں, پر ان سے سیکھتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. پیسے وہ بھی لیتے ہیں اس چیز کے, پر بہت لوگ ہیں جو ان سے امپریس ہو رہے ہیں, ان کے بیانات سے ان کی زندگی بدلی ہے. کچھ لوگ جو امپریس ہوتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں یعنی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 30% لوگ جو ہیں وہ اس پہ بہتری اختیار کر رہے ہیں, مگر جو 70% لوگ ہیں وہ ان کو صرف درس کی حد تک ایک سے سننا دوسرے سے نکالا کہ ابھی سن لیا, ابھی ادھر بیٹھ کے انہوں نے سن لیا, رو لیا کہ جی اللہ کا کلام آیا, ہم ایموشنل ہو گئے, رو لیا, وہاں سے باہر نکلے انہوں نے بھول گئے کہ ہم نے سنا کیا. اور ایک آخری چیز اس کے اندر, اس سوال ان کے آگے بات کو بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ ہم لوگوں نے زندگی کے اندر سے جب ہم نکال دیں گے نا کہ ہم یہ کام کل کریں گے, جب ہم یہ کل کا لفظ زندگی میں سے نکال دیں گے, ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی. ہم سب سے پہلے کسی عالم کو سنتے ہیں, اسے کہتے ہیں اس نے بہت بجا فرمایا, بہت بہتر فرمایا, انشاءاللہ کل سے ہم اس پہ عمل کریں گے. وہ جو کل ہے نا وہ کل کبھی نہیں آئے گی, اور وہ کل جب کبھی آئے گی نہیں تو ہماری زندگی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ زندگی میں سے اس کل کو نکال. جیسے کہ ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھ لو, ہم بھی آگے سے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کل پڑھ لیں گے, یا قرآن وغیرہ ہم کل پڑھ لیں گے. وہ کل آتی نہیں ہے, وہ آتی بھی ہے تو 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں, جا کے ہم کوئی 1 یا 2 پڑھ آتے ہیں کہ چلو اللہ کا ذکر کر لیا ہم نے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا, ہمیں معافی مل جائے گی. تو اس کا مطلب پھر ہمارے ماں باپ کو ہم پہ سختی کرنی چاہیے, سختی کرنی چاہیے. اس قرآن میں بھی تھا نا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال سے اوپر ہو, اس کو سختی کر کے نماز پڑھنے کے لیے بھیجو, اس کو مار جیسے بھی کرو, اس کو نماز پڑھاؤ, اور 12 سال کے بعد روزہ. ہم جب ان پہ بھی ہے, اگر وہ کریں گے تو ہم ہوں گے. جیسے آپ کے مطلب کہ آج کل کے جو دور ہے اس میں کافی امیر لوگ ہیں, ان کے پیرنٹس بھی نہیں انہیں کہتے کہ نماز پڑھو, جب وہ خود نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ اس امت کے اندر فالٹ شروع سے, آج سے فالٹ نہیں ہے. رسول اللہ نے کیوں اپنی نمازوں میں رو رو کے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اللہ میری امت کو معاف کر, کیونکہ وقت ایسا آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم معراج شریف سے واپس آ رہے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے 50,000 نمازوں کا تحفہ بھیجا تھا لوگوں کے لیے, نیچے امت کے لیے. تو جب چوتھے آسمان پہ آیا نا تو حضرت عیسیٰ کو آ کے حضرت عیسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ نے کیا پیغام دیا؟ کہا اللہ نے میری امت کے لیے 50,000 نمازوں کا تحفہ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھے گی, واپس جائیں. اوپر گئے, 40,000 نمازیں کرائیں, 40,000 سے 10,000 کرائیں, 10,000 سے 5,000, آخری 5 نمازیں آئیں, اور حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میری آپ کی امت یہ نمازیں بھی نہیں پڑھے گی. تو امت وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے پہلے فرمایا کہ میری امت اسلام دین سے دور ہٹتی جائے گی, تو وہی ہو رہا ہے. آج ہم دوسرے جیسے برٹش ہیں, کرسچنز ہیں, ان سب کا مذہب مطلب کہ اپنے اوپر لے رہے, کپڑے لباس ان کا پہن رہے ہیں, کھانا پینا ان کا ہو رہا ہے. ہمارے ادھر دیکھ لیں کتنے 5 اسٹار ریسٹورینٹس کھل گئے ہیں, آج ادھر لوگ جا کے ان کا کھانا کھاتے ہیں اپنا چھوڑ کے. جیسے آپ مطلب کہ اسلام میں ہر ایک چیز کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح اس کو کرنا ہے. جب آپ اس چیز کو سیکھو گے نہیں تو آپ اس کو عمل کیسے کرو گے؟
اب یہ سب چیزیں ہمارے پیرنٹس کو بھی ہمیں بتانی چاہیے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے نہیں, کیونکہ وہ ہمارے سے بڑے ہیں, وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس چیز کے بارے میں, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں تھا, وہ اس چیز کو زیادہ ہم سے جانتے. لیکن اگر اب وہ ہی نہیں سکھائیں گے تو ہم کیسے سیکھیں گے؟ علماء سے بھی نہیں ہم سیکھ سکتے جب تک ہمارے گھر والے. سب سے بات ان کی بات بھی بالکل بجائے اپنی جگہ پر. اس کے اندر ایک بات ہے کہ ہم لوگوں نے, جو میں نے یہاں سے آغاز کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ہر چیز کا علم جو ہے نا بند کتاب قرآن میں رکھا ہے, اور لیکن ہم نے قرآن کو کہاں تک محدود کر دی ہے, وہ بات اگر تلخ ہے, بٹ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں گا, ہم نے اس وجہ سے قرآن کو محدود کیا ہوا ہے. قرآن کو اٹھایا, بچہ پیدا ہوا تو قرآن کا سایہ دے دیا, بچی جانے لگی ہے, قرآن کے سائے میں گزار دیا, اس نے جا کے الماری میں رکھ دیا, باقی ساری زندگی وہ الماری کا. یا گھر میں ایسے فرض رکھ لیا کہ جی ہمارے گھر میں قرآن ہے تو رحمت وغیرہ یہ جو ہے یہ سب کا ہوگا, رحمت کے فرشتے آئیں گے, بس یہ الماری میں سیو کرا ہوا ہے ہمارا قرآن. یہی تو بات ہے. پر یہاں پہ ہم میجورٹی جو ہے, ہم میجورٹی پھر بھی ہماری اس چیز سے ہٹ رہی ہے. پر اگر آپ نے جو جیسے بات کی کہ لوگ ویسٹرن کی طرف بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں, اس کا کلچر اپنا رہے ہیں, ڈریسنگ اپنا رہے ہیں, کھانے پینے کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, پر انہی ویسٹرن میں سے کچھ لوگ ہیں, کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی طرف بھی کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں. وہ کافی زیادہ, تو کہیں نہ کہیں اسلام کا اثر بھی ان پہ پڑ رہا ہے. اسلام کا اثر ان پہ پا رہا ہے, ان کا اثر اسلام جو اسلام مطلب کہ اسلامک کنٹری اس پہ پا رہا ہے. یہی تو بات ہے, یہی تو ہمیں اہمیت سمجھنی نا. لوگ الٹا چاہ رہے ہیں, ان کو دیکھیں نا, وہ اس کا کلچر, وہ ویسٹرن کلچر خود اپنا رہے ہیں, اپنا کلچر, ویسٹرن لوگ ہمارا کلچر اپنا رہے ہیں, کیونکہ وہ سیکھ رہے ہیں کہ اسلام ہے باقی ایک دین ہے جو ہمیں آگے مطلب کہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں ہماری رہنمائی کرے گا. آج ہمارے جو لوگ ہیں, یوتھ ہے, جو ہماری جنریشن ہے, وہ اس چیز کو بھول چکی ہے. یہ تو بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں فرما دیا کہ میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا, فرمایا نا. اب وہ جب یہ پڑھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. جب وہ پڑھتے ہی نہیں ہے تو ان کو کیسے پتا کہ کیا ہے ہماری زندگی, آگے کی زندگی ان کو کیسے پتہ لگے گی, کیسے گزرنی ہے, کیسے آگے ان کی زندگی. بات کو میں یہاں پہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا, تو انہوں نے فرمایا تھا میں تم لوگوں میں جاتا ہوا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اپنا قرآن اور ایک اپنے اہل بیت کی اطرت. اطرت کا لفظ انہوں نے جب استعمال کیا, اور انہوں نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر تم نے, حالانکہ میرا اجر رسالت کوئی ادا نہیں کر سکتا, دنیا کے اندر کوئی اجر رسالت کو ادا نہیں کر سکتا, ہاں مگر کوئی چاہے کہ میری رسالت کے اجر کو ادا کرے تو میرے قرابت داروں سے مودت رکھے. اور محبت بھی نہیں لفظ استعمال کیا, لفظ مودت استعمال کیا. محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ میں کسی بندے سے پیار کروں تو جس پیار کو پیار کی حد تک رکھوں, کہ اتنا رکھوں کہ زندگی اس پہ تمام کر دو. لیکن مودت کیا؟ مودت وہ ہے, مودت یہ ہے, اس کا مطلب اگر میں اس کو عام مثال سے سمجھاؤں, جو مچھلی کو پانی سے ہوتی, اگر پانی کے بغیر مچھلی مر جاتی. انہوں نے کہا میرے قرابت داروں سے مودت رکھو, مگر جب تک ہم وہ مودت نہیں رکھیں گے ہم دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہی تو بات ہے کہ ہم مودت ان سے کیسے رکھیں کہ آج کل کے لوگ, ہم جو یوتھ کی میں بات کروں, ہم اسلام یوتھ نہیں, آج کل کے ہر ایک, وہ جو کاروباری ہے, بزرگ ہے, وہ بھی اپنا پیسے کمانے کے لیے کرتا ہے نا, وہ پیسے کمانے کے لیے اللہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. نمازیں پڑھتا نہیں, قرآن پڑھتا نہیں. یوتھ نہیں خالی, مطلب کہ آج کل کا پورا دور جو ہے سب میں آ رہا ہے, پر میجورٹی جو ہے ہماری یوتھ کے جو مائنڈ سیٹ چینج ہو رہے ہیں, جو اب چھوٹے سے مائنڈ سیٹ جا رہے ہیں. بیکاز اللہ نے کہا ہے کہ سجدہ, مجھے جوان کا سجدہ پسند ہے, جی جوانی کا سجدہ, کیونکہ بوڑھا ہو کے تو مجھے 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے سر کا ایک بال پہلا جو سفید نکل آتا ہے, وہ خواہ وہ تمہاری موت کا ڈاکیہ ہے, تمہاری موت کا ڈاکیہ جب تمہارے سر پہ آ گیا ہے تو پھر تو آپ نے نماز پڑھنی پڑھو اس وقت کہ جس ٹائم خدا نے ہمت دی ہے, سجدے کرنے کی توفیق دی ہے, اس ٹائم کرنا چاہیے. اب ہمارے جو کافی جو ہے نا, ہماری میری ایج کے جو لڑکے وغیرہ ہیں, وہ نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتے, کہتے ہیں کہ یار ہم تو بہت گناہ کرتے ہیں تو نماز ہم پڑھ لیں گے. حالانکہ مجھے اس میں نا آپ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک آپ وسلم کے کچھ صحابہ ہے, تو انہوں نے کہا آپ وسلم یہ جو بندہ ہے نا یہ چوری بھی کرتا ہے پر نماز بھی پڑھتا ہے. تو آپ وسلم نے کہا کہ تم اس کو نا نماز سے نہ روکنا, ایک وقت آئے گی کہ یہ نماز اس کی یہ چوری چھڑوا دے گی. تو ہمارا یہی ہے کہ دیکھو گناہ آج کل ہو جاتے ہیں, سب سے ہوتے ہیں, پر ان پہ یہ ہے کہ آپ نماز اور اپنے دین کو ساتھ ساتھ لے کے چلو. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی وہ چیزیں چھٹ جائیں گی ان نماز اور دین کی وجہ سے. تو یہی میں نے آپ سے ایک سوال بڑا پیارا کرنا تھا, تو آپ نے اس کی ابتدا پہلے ہی کر دی ہے کہ یہ جو ہمارے صحابہ اور اہل بیت ہیں, انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے اور
اس کو بڑھانے کے لیے بہت جانیں قربان کیے، اپنے بہت بڑے بے بڑے شک، کام بے شک۔ کیے انہوں نے، تو ان کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ میں یہاں پہ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر میں شروع سے ایک بات کروں نا، تو سب سے پہلے دعوت ذوالشیرہ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ دعوت ذوالشیرہ وہ دعوت تھی جس دعوت کے اندر حضرت ابو طالب نے حضرت محمد کو آگے کیا اور ان کو کہا کہ ایڈریس کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اور میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، نہ اپنے کسی مسلک کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میں ایک انگلش کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تو کنگ آف رومن امپائر کتاب ہے، پنجاب یونیورسٹی کی مین لائبریری میں موجود ہوگی، آپ اٹھا کے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس رومن امپائر کے کنگ نے اس کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت دعوت ذوالشیرہ کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آئے، میں اسی کی زبان کے اندر کہوں گا کہ اس بندے نے کہا کہ وہاں پہ سب سے پہلے ہوا کیا، کہتے ہیں لوگوں کا بہت جمع کثیر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آل دا سنز آف عبد المطلب، ہے عبد المطلب کے بیٹو، آئی ایم اے میسنجر آف گاڈ، مجھے اللہ کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، آئی ہیو اے بیسٹ میسج آف گاڈ، میرے پاس اللہ کا بہترین پیغام ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ہو ول ہیلپ می، کون میری مدد کرے گا، ہو ول فالو می، کون میری سنت پہ عمل کرے گا، ہو ول بریک دا بونس آف مائی اینیمیز، میرے دشمنوں کی ہڈیوں کو کون توڑے گا۔ کہتے ہیں ایوری ون واز سائلنٹ، میں نہیں لکھ رہا، وہ کنگ آف رومن امپائر لکھ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی 40 سال کا تھا تو وہ بھی چپ ہے، کوئی 50 سال کا تھا وہ بھی چپ ہے، کوئی بزرگ تھا وہ بھی چپ ہے، ہوا کیا، بٹ ون چائلڈ، لیکن ایک بچہ، ہیز نیم واز علی، اس کا نام علی تھا، ہی واز 10 ایئرز اولڈ، وہ صرف 10 سال کا تھا، ہی جمپڈ، وہ اچھلا، اینڈ کرائڈ، اور چلایا، اور اس نے چلا کے کیا کیا، یا رسول اللہ آئی ول ہیلپ یو، اے خدا کے پیغمبر میں تیری مدد کروں گا، آئی ول فالو یو، میں آپ کی دشمنوں کی ہڈیوں کو توڑوں گا، میں آپ کی سنت پر عمل کروں گا۔ یہاں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کسی نے اسلام کو گراسپ کرنا ہو تو وہ 10 سال کی عمر میں بھی کر لیتا ہے، جس نے نہیں کرنا وہ 80 سال کی عمر میں بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، تھی۔ یہاں سے آغاز ہے یہی اسلام۔ بات تو ہے، تو یہ جی، تو میں یہی آخر میں بھی یہی سوال ایک ہماری آڈینس سے اور سب لوگوں سے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ ہماری جس طرح ان لوگوں نے بھی بات کی کہ 30% لوگ جو ہیں وہ علماء کی اور اپنے گھر والوں کی باتوں سے سن کر جو ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، پر پھر بھی ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ بھی ابھی بھی اس پر عمل نہیں کر رہی، تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں، ہم کس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری وہ جو ایک میجورٹی ہے جس میں اتنا بڑا گیپ ہے تو اس کو ہم ختم کر سکیں؟